أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم صحابہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب کچھ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے بنایا، اور شاہ صاحب قبلہ نے بھی پیر طریقہ رابر شریعت پیر سید منصور علی شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ العالیہ زیر سجادہ آستانہ عالیہ پیر والا شریف، آپ مسند صدارت پر بھی جلوہ گر ہیں، اور عرس مبارک کی تقریب بھی تاجدار ختم نبوت کے نام سے آپ نے رکھی ہے، اور آپ بھی آ گئے اور میں بھی آ گیا۔ اب جن کے لیے سب کچھ بنا، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ نبی علیہ السلام نے خود سیاست فرمائی، میں نے کبھی بھی نہیں کہا میں غیر سیاسی ہوں۔ حضور نے خود سیاست فرمائی، پھر صدیق اکبر نے سیاست فرمائی، پھر فاروق اعظم نے فرمائی، پھر عثمان غنی نے فرمائی، پھر مولا کائنات نے فرمائی، پھر امام حسن نے فرمائی۔ نبی علیہ السلام کے غلام جہاں بھی ہیں حضور کی بات کرتے ہیں، اور لبیک کا میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا، ہمارے ڈویژنل ناظم اعلیٰ ہیں یا امیر ہیں، مفتی صاحب امیر ہیں، تو میرا نام نہ لیا کریں خدا کے لیے، یہ آگے پڑے پڑے بت پوجے، حضور کی بات کریں۔ بس ہمارا منشور اور دستور یہی ہے، میں کتا پاک رسول اللہ
اس کے علاوہ اور کوئی تعارف نہیں، کوئی بات نہیں. بس ہمارا ایک ہی منشور ہے، ایک ہی دستور ہے، لمبا چوڑا لوگوں کا ہوگا، اسی کے تحت سب کچھ آ جائے گا. انہیں جانا اے جڑے اپنے بازو بننا ہے یہ آ جا اٹھائے کرو، کچھ نہیں ہوگا. یہ شرمان والی اور بڑی گلاں، یہ شرم والی گل نہیں، یہ تو عزت آبرو والی بات. انہاں بازو نے بڑی اٹھن دی بڑی قیمت لگنی قیامت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک طرف میزان لگا ہوگا تو وہاں روزے، نمازیں، حج، نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی، اور دوسری طرف وہ گھوڑا جو اسلام کے لیے رکھا گیا، اللہ کی راہ میں رکھا گیا، حضور کی حفاظت کے لیے رکھا گیا. حضور نے فرمایا اس گھوڑے کی خوراک تل رہی ہوگی، اس گھوڑے نے جو ساری زندگی پانی پیا وہ میزان میں تل رہا ہوگا، اور اس گھوڑے کا بڑا پیشاب بھی تل رہا ہوگا اور چھوٹا پیشاب بھی تل رہا ہوگا. اسی جس دین دیا گلا کرتے ہیں وہ دین عیب ہے. تو اس گھوڑے کے دو میں پیشاب بھی قیامت والے دن نیکی تل جان گے. کسی کی لبیک کے نعرے نہ شرما دے ہو میں جب سٹیج پر آیا بڑی گرمی تھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ہمیں تو پکھا لگا دیں گے. بھائی یہ لیڈر صاحب بیٹھے ہیں، ان مسکینوں کو پکھا کون لگائے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ اللہ کا وعدہ ہے، پہلے تم اللہ کی مدد کرو. یہ قرآن کی نص ہے، سورہ محمد شریف کا پہلا رکوع ہے. یہ جا کے غور نہ پڑھنا. ان تنصر اللہ، اللہ نے فرمایا اگر تم پہلے اللہ کی مدد کرو، یعنی مراد اللہ کے دین کی مدد کرو، رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت کرو، حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار بنو، تو پھر تمہیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا. فرمایا نہیں، اگر تم پہلے اللہ کی مدد کرو گے تو ینصرکم، پھر اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. اب آئی کہ نہیں آئی؟ اب نہیں. کیوں بد نصیبہ، اور تو آیا نہ کرتے کیوں بد نصیبہ، وہ ہزارہ رنگا کے ترنگے محمد. بالکل دین کی مدد کرو. لیکن وہ ہم فیض آباد میں جب بیٹھے ہوئے تھے نا تو بعد میں وہ جنہوں نے ہمارے اوپر حملے کیے تھے ان سے کسی نے پوچھا نہیں، وہ بندے موجود ہیں، ہم ان کو پیش بھی کر دیں گے. ان سے پوچھا بھائی تم کیوں دوڑے؟ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، وہ نہتے لوگ تھے، وہ تو صرف لبیک کا نعرہ اور تاجدار ختم نبوت. تم کیوں دوڑے؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم ان کی طرف جا رہے تھے نا، حملہ کرتے ہوئے گولیاں چلا رہے تھے، آنسو گیس، تو پیچھے سے ہمیں پتھر پڑنے لگے. تو کہتے پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے تو نظر کوئی نہیں آتا. ساڑھے جنے وہ ایویں میں منڈے نو پیچھے بیٹھ کے کیوں نسے جا رہے ہیں؟ وہ ایویں نسے جا رہے سن جس طرح پیچھے انہوں نے کوئی پٹ رہا. یہ یاد رکھنا ہے قرآن دی نس ہے، وانزل جنودا لم تروہا. اللہ نے فرمایا میرے حبیب اسی حنین وچ بھی، اسی بدر وچ بھی، اود وچ بھی، جتھے بھی صحابہ نو لوڑ پئی او لشکر نازل کیتے جنہاں نو صحابہ ویکھ نہیں سن رہے. تو حضور دے ایڈے غلاماں نو فرشتیاں دی لوڑ ہے یار. وہ تو جس خاک ہوتے چلے امت اس خاک پہ قربان ہونے بھی قابل نہیں. صحابہ جن خاک ہوتے چلے آلے بیت جس خاک ہوتے چلے تو یار انہوں نے فرشتیاں دی لوڑ ہے کہ اسی صدیاں بعد ساری جائے کتے کو تو بہت لوڑ ہے نا. لیکن پہلی شرط ہے تنصر اللہ. مولی خادم لاہور بیٹھا رہنا نا اپنے کمرے کہ ختم نبوت پر پیرا ویسے ہی ہو جائے گا، ایسے نہیں ہونا. نہ صحابہ مدینہ پاک بیٹھے رہتے، فرشتے نے نہیں آنا. میں آ کر فرمایا چلیے، انہوں نے کہا جی حکم تو دو چلیے. میں گل پڑھ کے ہمیشہ میں صحیح ہوا تو میں اٹھ کے جناب رقص کرنا شروع کر دیا. بھائی بندے 305 تلواراں صرف 8
بدنیاں تو صاحب حضور نے حصہ دیتا نا باقیاں کا 8 بندے صحابہ موجود نہیں سن بدر تو انہوں نے تو حضور بدنیاں میں شمار کیتا اتنے جڑی حاضری سی وہ 305 ہی تلواراں تے آ گئی 8 صحابہ نو تے باقی جڑے 297 جنگ دی لین کھڑے سن وہ کیڑی پاور نال کھڑے بندہ آگے 1000 کھڑا سی انہیں تلواراں نپی ہوئی جیسے وہ جڑے صحابہ ہیں کھڑے سن ہاتھ خالی کھڑے سن وہ کیڑی پاور نال کھڑے سن میں کہتا سا اقبال تو دس بھائی کی بنیا کہنا مومن از عشق از عشق از مومن از عشق رانا ممکن ہے وہاں ممکن از عقل صفاق است تو صفاق تر اور پاک تر چالاک تر بے باک تر عقل محکم از اساس چون و چند اور عشقریاں از لباس چون و چند اقبال کہنا جتھے مومن اتھے عشق جتھے عشق اتھے مومن دنیا جنہوں نہ ممکن سمجھے 1000 بندہ کے کھڑے ہوئے تو بندے نے ہتھے کھڑے ہوئے ایک کنج ہو سکتا اقبال کہنا عشق کر کے بھی کھانا انج ہو سکتا اور کنج ہو سکتا کھڑے نہیں ہونا ہوں شیروں بیٹھ کے جب میں نعرے لاؤں گا وہ پھر پچھلے سمجھتے ہیں بھائی کھڑے نہیں ہونا بیٹھ کے زور لاؤ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان اور جنین و جنان تمہارے لیے بنے دو جہاں دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں اور کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اینج کر کے لبیک کا نعرے لا کے جانا ہے قیامت نو جدوں ایک باری لبیک کا نعرہ آوے سارے جمع ہو جان حضور فرمان ہوئے لبیک والے نے بلاؤ رسول اللہ نے آنا ہوتے رسول اللہ نے قبر بھی رسول اللہ نہیں آنا قبر جب حضور تشریف لے آن گے پھر منظر کی ہوئے گا آ جان گے نا تو پھر فرشتے پوچھیں گے ہاں جی پتہ کی کہنا ہے لمبے کاڑے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا جے او تے میں دس دیواں گا پھر پوچھنا اس دے بارے وچ اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریا سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا دل بالکل ساری محبت باہر کڈ کے جدوں حضور دا نام آوے تے ہر شے پھر انج ہوے 2 نمبر بندہ حضور نو ویکھ کے بھی 2 نمبر
نمبر جڑے سن وہ 2 نمبر ہی رہے جنہیں 2 نمبر ہی حضور نال کی تھی. یہ مت سمجھنا یہ تو میں حدیث پڑھ کے ہمیشہ اپنی ایمان کی حفاظت کی دعا منگا کہ 5 ٹائم بندہ حضور اج اسی ہن صرف نعرہ لایا تے ہر شے جناب اگلن لگ پئی تے 5 ٹائم بندہ حضور کا دیدار کرے پھر منافق کیویں رہے. ایتھے 2 نمبری نہیں کرنی نہ چلدی نے 2 نمبری. ہاں جے لبیک نال کھڑا ہونا ہے تے پھر انج کر کے کھڑا ہونا ہے. نقصان لے کے کھڑا ہونا ہے. یہ نہیں اوکھا ویلا آوے تے بندہ کہے جی میرا لبیک نہ تعلق نہیں. اوکھا ویلا آوے تے کون کو سب کچھ میں ہوں لبیک دا گل کر کے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا. اتنا تو یقین کر کے جاؤ نا بھائی حضور تشریف لے آنے یہ بھی بھائی حضور میں بے وفائی نہیں کی تھی ساری زندگی رسول اللہ نال. اوکھا ویلا آیا تو پھر یہ نہیں کہ جناب میری تو طبیعت خراب ہے میرے تو ڈھڈے درد ہے. میرے تو بڑا تو کوئی بیمار نہیں نا. میرے کو تو 10 منٹ تھلے نہیں بیٹھنا ہوتا. میں کہاں چل بہنا ورنہ میں تھلے ہی بیٹھ جاؤں. لیکن جیل میں 6 مہینے تھلے کیوں نہیں بیٹھا رہا. اے اسلام کی پاور ہے. ورنہ میں حقیقت میری نہ اکھاں رہنیاں سن نہ گردے رہنے سن. ایک جگہ بندہ بیٹھ کے لکھاں بیماریاں لگ جاندیاں تے میں اتھوں اندروں کیوں آ گیا واپس. ایک ایسے انتظار اس سے آج مرتا کل مرتا سی کمر جو ہارٹ اٹیک ہو گیا سندہ برداشت نہیں کر سکیا. ایک کو جگہ بندہ بیٹھ 10 بندہ 1 گھنٹے ایک جگہ بیٹھے ایک دن صرف ادنا پڑھتی کے وے میں تو 6 مہینے بیٹھا ہوں. پھر یہی کرتا سی ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا اور جے آ گیا تے میں دس دیواں گا. پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریا. اور جب قیامت آنی اس دن پھر کی ہونا ہے. حضور نے خود اپنی شانہ بیان فرمائیا. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا. الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي. آج چلے ہونا کا نعرہ لانے شرما دے اینج ہونا چاہیے. بندہ اگر کبھی ہوتا جھلا بس اینج حضور نال پیار. سجیدہ بندے دا کام ہی اتھے کوئی نہیں. اتنی بات ہے سمندر سامنے عمر دے صحابہ کہنے راہ دے ہوئے. دریا سامنے عمر دے کہتے راہ دے ہوئے. اور دریا آر پار لگا ہوئے تو مچھا نہیں بڑھ دیا. صحابہ دے گھوڑے کی میں بڑھ گئے. اقبال کو پوچھو اقبال ایک گل کی بڑی حضرت صاحب صرف دریا نو کیوں نہ پل توڑ دیتے ایسی پار جانا ہے اسلام دی خاطر راہ دے. دریا لمحہ پہ گیا ان کر لمحہ تا میں کہنا بھائی جب صحابہ دے دریا دجلہ پار آر لگے ہوئے سی اینج در صحابہ دے گھوڑے پار لگے نا تو انہاں دے پیر بھی گلے نہیں سن ہوئے. تے پانی گھوڑے دے جڑا سر کو اتے جا رہے سی پار نکل کے حضرت صاحب فرمایا بھی کسی کی شاید نہیں ڈٹھی. انہوں نے کہا جی صحابی کہنے لگے میرا پیالہ ڈگ پیا مجھ دی رسی بڑی کمزور ہے ڈگ پیا. حضرت صاحب پھر مڑے دریا نو فرمایا پیالہ دیا ہوئے محمد سے وفا دونے. ایک بات گپ نہیں لگنا شاعرانہ کوئی بات کی تھی انہیں حقیقی بات کی تھی. ایک چھال لائی انہیں کہا لو جناب اے پیالہ آیا نہ کرتے ہو کیوں بات نصیبہ ہزارہ رنگاں میں کر کے دے محمد. لبیک کے نال کھڑے ہو بالکل سیدھے تیر ہو کے کھڑے ہو جاؤ. نہ اسی کسی کو قتل کر رہے ہیں نہ ساڑے منشور چے بات داخل ہے نہ اسی کسی نال لڑنا ہے نہ اسی کسی کو گاڑ کڈنی. جیڑا بھی وہ گل کرے انہیں کہ یار تو اپنا کام کرنا سانو حضور کے دین کا کام تو کرنا. سبحان اللہ. یہ تو چاہتے ہیں کہ اسی کسی نہ لڑیے لیکن اسی نہیں لڑنا. لڑنا ہوتا تو ساڈا جو کوئی جگہ جاتی ہے جیل کی کیا باہر آ کے اسی روندے نہ رہتے. 1.5 سال تو روندے گزار دینا اسی ساڈا لے ہویا ہوئے ساڈے نال ہے ہویا ہوئے بڑا جنم میں نہ کیتا ہوئے بڑے جن ہوئے بڑے کبھی سنیا روندے سن. پورا میرا خاندان اندر رہا
ہر بندے 50 سال میرے برا میرے جڑا بہنوئی میرے بھانجے میرے بھتیجے میرے مامے سارے اندر کر دیتے. میں رویا دسو نہ رویا پھر تسی کیڑی گل تو پریشان رہتے ہو؟ صرف لبیک کا نعرہ لانے میں پریشان رہتے دسو ذرا تسی بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں دسو میں نہیں جانا مراد اینا بچے نہیں جانا رات ایک ہی ہے نا لوگوں کا تو پھر کوئی نہیں ہے جو مرضی انہوں نے فقتم کیا دے گفتم کیا. لبیک کا نعرہ سیاسی ہے. میں کہا کوئی بات نہیں تو کل کلمہ نہیں سیاسی کیا دے رہا ہے اسی وہ کل 14 اگست کو ریلی کرنی نا پاکستان کا مطلب کیا نعرہ لاؤ. یہ منظر ہے نہیں رکنا اسلام آباد والا تھوڑی اللہ دی ضرب نہ رکنا ہے. لا الہ الا اللہ ضرب تو ضرب کاری اقبال کہنا ہے کلمہ طیبہ ایسی ضربے جے لگے پھر بچتی کوئی شے نہیں. یہ بڑی کاری ضرب لگتی اینج کر کے نعرہ لاؤ ایویں ڈھلا جا جناب لا الہ الا اللہ اے کہنا تو ہندو اگے آیا ہندو دے یار بھی اگے آئے اور حضور کے گستاخ بھی اگے آئے. تسی اللہ دی ضرب صحابہ لائی سی نا پھر سارے اینج ہلے سن کی نہیں سن ہلے. لا الہ الا اللہ کی ضرب اینج لاؤ تاکہ مدرہ دے نام و نشان جڑے پہلے ہیں وہ بھی اینج ہلن اینج ہلن. ہاں جی جڑے پہلے لو ساڈا نعرہ سن کے آپ بھی مارنا ڈھانگیا رہا اسی نہیں کہنا کسی کو لیکن لا الہ الا اللہ کی ضرب اتنی ڈاڈی. توجہ پاکستان کا مطلب کیا تمبو بھی ہلے جناب گواہی دے ہوئے بھائی نہ کلمہ طیبہ اینج پڑھے سی. اور پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا. ایسی نعرہ شروع کر کیتا ہے نا انہیں نہ کل کہنا ہے کلمہ طیبہ بھی سیاسی. جب بھی کسی حق کی گل کرنی لوگوں کے گل کرنی لوگوں پھر حضور کے بارے کی کچھ کیتا حضرت بلال نال کے کچھ کیتا. جب تسی حق کے نال جوڑنا ہے میرے آقا نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ستایا گیا نہ کسی کو نہیں ستایا. اچھا کرسیاں تے بیٹھ جاتے ہوں شاہ جی کو روٹیاں کھا کے ٹیوشن بیٹھ رہے ہیں پھر گڈی بیٹھ جانا ہے اسی کیڑی کمائی کر رہے ہیں. غزوہ حنین کے موقع تے حضرت ابو عبد الرحمن فیری کہندے حضور بہت ڈاڈی گرمی سی دن بجے چلے جب سورج ڈھلے آتے کہندے حضور نے فرمایا آرام کرو. میں گل بڑی توجہ نہ اسی کی دین تک کیتا ہے. کہندے جب سورج ڈھل گیا تو میں اپنا لباس پایا جنگی تے میں گھوڑے تے سوار ہویا تے حضور ماوا فی فستابہ حضور ایک خیمے میں جلوہ گر سن اتنا اونچا تمبو ہے کہ تامی تے تسی پسینہ پسینہ ہوئے ویسی کہ رسول اللہ خیمہ تے ہوتا ہی اتنا سارا سخت فرمانے یوم قائد شدید الحر دو لفظاں دن بھی بڑا سخت سی کہ گرمی دا بھی نہ پوچھو حضور خیمے میں جلوہ گر سن. تو ایئر کنڈیشن نہیں سن لگے ہوئے. کہنے میں عرض کی تھی کہ خان الرواح میں عرض کی تھی حضور کوچ کرنے کا وقت آ گیا حنین ابھی جانا ہے. میرے آقا نے فرمایا اجل ہاں ٹھیک ہے. کہنے پھر حضور نے آواز دیتی فرمایا یا بلال قم. فرمایا بلال اٹھئے. فسار من تحت سمرد کاننا ذلہ ذل طائر ایسے بندہ جھلا ہو جانا ہے گل سن کے. حضرت ابو عبد الرحمن فیری صحابی کہنے حضرت بلال اس کتنے دے درخت تھل اٹھے جتنا سایہ صرف ایک پرندے جتنا سی یعنی مطلب سایہ ایسے ہی کوئی نہیں. حضرت بلال اتھے ستے رہے دور کیوں نہیں جا کے ستے کہ حضور گناہ تو پھر تاخیر ہو جائے جواب. پتہ ہے پھر کی انہوں آواز دیتی جائے انہوں نے کہنے لبیک نعرہ سیاسی ہے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جب حضرت بلال اٹھے نا اس درخت تھلو ککر دے درخت تھلو جدا سایہ پرندے جتنا سی عرض کی تھی لبیک وصادیک وانا فداؤ کا یا رسول سیاسی نعرہ گایا حضرت بلال. عرض کی تھی حضور میں حاضر کہ خوشی خوشی حاضر کہ میں قربان حکم جو کی کر آڑا تو کہ وہ
ساڑھا کوئی حضرت صاحب آج تک گرمی نہ پڑ گیا, روٹی بھی نہیں لبھی. حضرت بلال یہ نہیں کیا حضور اتنی گرمی چلایا نے. پھر جب لیٹن دی واری آئی سایہ پھر نہ ملیا, نہ اے گل نہیں کی تھی کہ میں حاضر, خوشی خوشی حاضر, میں قربان. حکم فرما عصر جنجال فرسا, فرمایا میرے گھوڑے ہوتے زین پاؤ. اگلی گل بڑی عجیب ہے. فاخرج سرجا له دفتاؤ من لیف لیس فی اشر ولا بطر رکب فرکبنا. ابو عبد الرحمن فیری کہتے ہیں حضرت بلال جڑا زین کڈیا نا, یہ میں راتی پڑھا نا جو حدیث کے میں روندا رہا. ہوں تھوڑے سامنے نہیں رونا, تو کہنا ہے ریاکاری کرنا. کہتے ہیں وہ دونوں طرف کھجور کے پتے بھرے ہوئے سن. حضور مدینہ پاک تو چل کے آئے سن. انس بن مالک پتہ ہے کی کہتے ہیں, میں 10 سال حضور کی خدمت کی تھی. ما مسست خزن ولا حریرا ولا شیئا کان الین من کف رسول اللہ. فرمایا میں 10 سال حضور کی خدمت کی تھی, میں مصافحہ کیتا, میں حضور کے جسم کو پڑھ کے نہ کوئی ریشم نرم پایا, نہ کوئی کائنات کی ہور شے نرم پایا. حضور اودے تے سوار ہو کے آئے سن. آج تو ہم اتنے موقع ملے اسلام کے کام کرنے ایسی مفت ہم کہنے آؤے لپیک دنال کھڑے ہو, تسی خالی میٹنگ نہیں جاندے جی میں آج میرے رانا چلا گیا سی, تسی حضور دی دین واسطے ایویں تک تے آ جانا ہے, اینج نہیں آنا دین تک تے گلاں باتاں نال. ہاں یہ گل میری یاد رکھنا, گلاں باتاں نال دین تک تے نہیں آنا. اتنے جناب قربانیاں دینیاں پڑنیاں, جی جان دی لوڑ ہوے تو پھر بھی دینی پڑنی. ہاں جی جے مال دی لوڑ ہوے تو پھر بھی دینا پینا, جے وقت دی لوڑ ہوے تو پھر بھی دینا پینا. دین پھر محمد عربی دا تخت تے آنا ہے, گلاں نال نہیں آنا. میں مولی خادمی سے تقریر میں گل مکان لگا, میں تو صرف شادی حکم دیتا کہ میں آ گیا. شادی میں لوگ کیا کہ جی ہے کیسے عرس ہوگا, میں نے کہا ایسے ہوگا جیسے ہم کر رہے ہیں. عرس کیسے ہوگا جیسے ہم کر رہے ہیں, کیسے ہوگا ایسی ہوتا ہے, وہ کیسے ہوگا. نعت پڑھی گئی, تلاوت شریف ہوئی, ہے تساں نعرہ لایا, میں بھی نعرہ لایا, جب کیڑی سیاسی گل نہیں. باقی رہ گیا دین, وہ دے بچے اسی کھان لینا. اور ایک بندہ اسمبلی بھونکیا ہوتا, نام ہے نہیں لیتا, کہتا کسی مذہب کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. میں آخر کتے کھان والے تے بکری کھان والے برابر, اور سور کھان والے تے جناب اور مجھ کھان تے گاواں کھان والے برابر ہو گئے, اور دودھ پینے والے تے شراباں پینے والے تو برابر کر دیتے. وحدہ لا شریک کے سامنے جھکن والے تے مورتیاں دے اگے جھکن والے ذلیلہ تو برابر کر دیتے. حضور آ گئے, بات ہو گئی ختم. کلم ازل وطاہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں, اور لوح محفوظ کنواں روشن ہوئیاں, اور مثل قندیلاں بچ سفیلاں, اور نال چراغاں شمس کو لے دے, اور اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں, اور غلام محمد او تمثیلاں سمجھیاں بہت دلیلاں. اور حضور آ گئے, سورج نصف النہار تے آ گیا 22 جون کا. اسی موم بتیاں بجھی ہوئی ہیں, ساڑھے مقابلے لینا چاہتے ہو, اور حضور اس جماعت کے کسی بندے نے اس ملامت نہیں کی. اور دو انہوں نے ووٹ. آج وہ کہنے حضور تے دی ہوئی افسر کوئی نہیں, بت پرستوں دے کولو. ہاں جی, عیسائیاں کولو بھی دین مصطفیٰ افضل کوئی نہیں, یہودیاں کولو بھی کوئی نہیں, مجوسیاں کولو بھی کوئی نہیں, ستارہ پرستاں کولو بھی کوئی نہیں, ہندوؤں کولو بھی کوئی نہیں. انہیں سملی گل کی تھی, یہ وہ سملی ہے جتنے 17 لاکھ قربانیاں ہوئی ہیں پاکستان بنیا. انہاں گنڈیاں واسطے بنے سی, کھڑے ہو ساڑھے نال دین چاہتے ہوتے. جی ساڑھا کوئی بندہ ہوتا نا تو انہیں جا کے اتھوں پکڑنا سی پیچھے جا کے, ایسی بھاگنا پیا. حضور آ گئے, بات ختم ہو گئی. اسمبلی بولیا, اس کی رکنیت معطل نہیں ہوئی, وہ جماعت نے انہوں کچھ بھی نہیں کیا. اسی صرف حضور کی عزت کی گل کری, تسی کہنا مولانا بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. دسو ایک بندہ کہنا حضور کے دین میں فضیلت ہی کوئی نہیں رہی, پھر کی بچے 1400 سال ساری تاریخ بچی کیے ہوئے, دسو تسی میں کی بچیا پھر. ہم اتنی بھی سمجھ کوئی نہیں مڑ کے ساڑھے خلاف گلاں کرتے ہو بیٹھ کے. سانو دسو اصل دین کا نقصان کیڑا کیتا ہے, یہ دسنا نا دین کا نقصان کیڑا کیتا ہے. اسی فیض آباد ٹھنڈیاں ہواں بیٹھ کے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لائے. اور جی فیض آباد کی فلم بنی ہوئی نا, یہ 50 سال تو بعد کوئی نوجوان دیکھے گا کرے گا فلم, ساری فلم بڑی ہوئی. یہ فلم ہی کوئی سین ہے, حقیقت نہیں ہو سکتا. ادھر شر چل رہے ہوں, ادھر گولیاں, ادھر ایڈے ایڈے وٹے مارے جا رہے ہوں, چاروں طرف گھیرے جا رہے ہوئے, پھر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے ہو.
کہنے کے نہیں یہ فلم بنائی کسی نے ڈرامہ بنایا کچھ ہو نہیں سکتا کنج ہو سکتا پھر وہ آج تک میں بھی نہیں دیکھ سکتا 5 منٹ میرے کو ہوں نہیں دیکھا جاتا وہ منظر میں کہنا یار یہ نہیں دیکھا جا رہا بند کر دو ہوں نہیں دیکھا جاتا میں کو اس ویلے خاص بات سی مالکاں کم لینا سی پھر طاقت بھی دے جہے اس ویلے نہیں ساڑے نال شامل ہے اج انہاں دلیل تو ہونا انہاں دلیل تو ہونا اس ویلے بیٹھے رہے اندر وڑ کے جنے تو دن جڑے کہندے ستم کرے دھرا ہنر آزمائے اب تجھی آزما ہم دھرا آزمائے ہن کیوں روندے ہو ہن ساڈے لبیک نال کیوں حسد کردے ہو انہاں شیراں تو جناب 10-12 ہزار شل کھدے اور انہاں سامنے لاشاں گردیاں ویکھ کے بھی نسیا کوئی نہیں بلکہ وہ گردی سی تے چھال مار کے منڈے ساڈے ہو رکھے ہو جاتے یہ تو منظر ایک بیان ہوا قیامت تک جڑا لوگ کہن گے حضور فیض آباد تو علاوہ کسی کا دھرنا ہوں مکمل نہیں ہونا چاہے وہ سانو گاڑا کٹ کے کرے فیض آباد کا ذکر یا ساری تعریف کرے ہاں فیض آباد کا نام لیں بغیر ہوں دھرنے مکمل نہیں ہونا چلے بھی نہیں مکمل ہونے جڑا سی مشن لے کے کیسی اسی خیمے میں کیا پہلے استعفیٰ لیاؤ وزیر تھا یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا میں نہیں ہو سکتا پھر ٹینک لیاؤ ہاں جی وہ میں ہوں دستا نہیں میں کنوں یہ لفظ کیسا کیونکہ پھر انہیں کہنا بڑی غلطی کر دیتے آپ بندہ میرے خیمے چاہا کہنا اٹھو جی جاؤ اور میں کہا جاؤ استعفیٰ لے آؤ وہ تو نہیں ہو سکتا میں کہا پھر ٹینک لے آؤ اینج نہیں ہونا اسی نس جانا ہے تو میں کہا پھر صحابہ چنگے امامت 1200 شہید ہو جان کہ ام عمارہ دا جناب بازو بھی کٹ جائے کہ تمن میں مسلمانوں اپنے ہاتھ نال ماریا میں کہتے تھے صحابیات اتنی دلیرن سن سے صحابہ کی گل نہیں چھڑ دے ہو رہا صحابہ دے بارے گل کرے حضور جڑے مسیطہ دیا صفحہ نہیں بچا سکے انہیں کیسر اور کسرہ دے 2 جناب سپر پاورن توڑ گیا آج کوئی کتا اٹھ کے صحابہ نو بھونکے اپنی مسیح کی صفحہ مولوی نہ بچا سکے مسیح کے سپیکر نہ بچا سکے اور جناب قرآن و حدیث نصاب وچ پڑھا کے بیٹھ گئے پورے کفر دے 2 جراثیموں تھلے لمے پہ گئے وہ تے وہ شیر سن جنہاں سپر پاوراں ڈھا کے کسرا بادشاہ دا پتہ ہے نا جس صحابی کو تاج آیا جنہاں قتل کیتا رات کی تاریکی بیت المال کا ڈھیر لگیا ہے کل نشہ رہنا ساری زندگی اس گل ہوتے چاہ دی پیالی تے وکن والے واسطے میں تسی تو حضور کے غلام ہو نا جڑے سراتی ہو تے شامی ہو سویرے ہو رات کا ٹائم سے صحابی کہنے لگے میں پیرا دے رہے سی مال غنیمت دارے اربا روپے دا سپر پاور فتح ہوئی کہنے میں پیرا دے رہا تے کھش کھڑکی دی آواز آئی کہ میں اٹھ کھڑا ہویا بھائی کون آ گیا مال لوٹن آ گیا کہنے لگے میں کہا کون وہ صحابی نے پیر اتنے رکھ کے نا کسرا بادشاہ دا تاج جڑا وہ پاندا ہوندا سی پیر تے رکھ کے کہنے لگے یار میں انہوں قتل کیتا میں وہ تاج دینا آیا پیر تے رکھ کے اینج ٹھوکر مار کے بیت المال دے ڈھیر نال اینج جناب کھسکا دیتا اور جڑے پہرے دار صحابی سن انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ اے تاج بھی تو تانوں لبڑا تساں کسرا نو ماریا اور بات پرے کرو میں جی دی خاطر ماریا او جانے تے میں اسی جنہاں نو مننا لینا وہ تو پیروں تے رکھ کے بادشاہاں دے تاج بھی ایک سٹ دے سن اسی اس اسلام دی گلاں کرنے چاہ دی پیالی تے جڑے بیٹھے نو نا کی پتہ ہے وہ صحابی نے پیروں تے سونا رکھ کے کیویں سٹے اس واسطے شیرو لبیک دے نال کھڑے ہو ہاں حضور دا دین آ جانا ہے انشاءاللہ یہ قرآن دی نص ہے کہ جدو پریشانی ہوئے نا تو پھر آیت پڑھ دیتے کرو ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا وعدہ اس کا یہی ہے پہلے تم دین کی مدد کرو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اگر پاؤں کھنڈے کی باری آ جائے شادی بندے 15 رہ گئے سن سارے تو ڈہ گئے سن فیض آباد سارے بے ہوش ہو گئے سن بندے تو 10-15 رہ گئے سن میرے نال اور کنٹینر سے رہ گئے اور شفیق امینی آیا میرے کان میں گل کرنے لگا کہ آ گئے کنٹینر کے شیشے توڑ رہے جی تھے تسی بیٹھے ہو میں کہا پھر کوئی بات نہیں یا موت ہے یا گرفتاری ہے میں کہا تو تے کی لینا ہے روک کہنا میں جب کنٹینر تو چھاڑ تھلے ماری 1000 بندے اپنی نصب ہے ان تنصر اللہ ینصرکم لیکن وزلزلوا تک تے رسولوں بھی جانا پیندا ہے کیوں جی پیر صاحب ہاں وزلزلوا تک تے رسولوں بھی جانا پیندا ہے مدد تا آندی وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ کہ نبیوں تے رسولوں بھی زلزلوا تک جا کے پھر اللہ دی مدد آندی
ہاں اندر کمرے بہ کے اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، گل یاد رکھنا، مدد ادو ہی آتی جدو بد فیض آباد بیٹھے ہوئے سارے اسباب مک جان، پوری دنیا ساڑے خلاف ہوئے، اپنے بھی خلاف ہون، بیکانے بھی خلاف ہون، کمن ہوئے دہشت گردن، دنیا بھی سانو کبے دہشت گردن، اے فلانے اے انتہا پسندن، جدو ساری دنیا تے پھر سانو مارن تے بالکل خبراں بھی بلکہ بعد ٹی وی نے چلا دیتیاں، سارا منتشر ہو گیا دھرنا، سارے گرفتار ہو گئے، بعض ٹی وی خبر بھی چلا دیتی، لیکن پتہ ادو لگیا جدو ہزاروں نسلیں نظر آئے حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، جب اس حد تک بندہ آ جاوے پھر رسول بھی کہنے لگے، ایمان والے بھی کہنے لگے یا اللہ ہن دس تیری مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا بس یہی تک بات تھی، مدد آ گئی، مدد آ گئی۔ لبیک کے ساتھ آپ کھڑے ہو، کوئی مقصد نہیں، بس اذان کا ٹائم ہو گیا، رہے گا یوں ہی ان کا